عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کے بے انتہا معجزات ہے، بے انتہا ان کی کرامتیں ہیں، بے انتہا ان کی مہربانیاں ہیں، بے انتہا ان کے احسانات ہے۔ سب سے بڑا احسان امام حسین علیہ السلام کا حر کے ساتھ تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے حر کے ساتھ ایسا سلوک کیا، اتنی مہربانی کی، ایسے احسانات کیے۔ وہ پیاسا تھا، اس نے اگرچہ کہ آپ کی شان میں گستاخی کی، لیکن امام حسین نے اسے معاف کر کے، اس کے اوپر احسان کر کے ہمیں یہ درس دیا، چاہے دشمن ہی صحیح اگر تمہارے پاس آیا ہے تو محبت سے بات کرو، اخلاق کے ساتھ اسے پیش آؤ، عنقریب انشاءاللہ وہ ایک نہ ایک دن تمہارا دوست ضرور بن جائے گا۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کے مسلسل احسانات کا نتیجہ ہے کہ حر شب عاشور فوج باطل سے نکل کر فوج حسینی میں آ گیا اور درجہ شہادت پر فائز ہو کے اس نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ دوست ہو تو امام حسین جیسا ہو۔ ہاں عزادارو، آپ متوجہ ہو گئے، یہ ایام محرم ہے، یہ ایام رونے کے ایام ہے، یہ ایام ماتم کرنے کے ایام ہے، یہ ماتم کرنے کے ایام ہے اور مرثیہ پڑھنے کے ایام ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مقصد کربلا سمجھنے کے ایام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی طرز زندگی کو دیکھیں اور اپنی زندگی بھی ویسے ہی بنا دیں جیسے امام حسین نے زندگی کو گزارا۔ دشمنوں کو معاف کرنا سیکھیں اور دشمنوں کے ساتھ نیک سلوکی کے ساتھ پیش آنا سیکھیں۔ یہی درس کربلا ہے، یہی مقصد امام حسین ہے۔ ہاں عزیزان محترم، آج دل چاہتا ہے کہ کربلا کا اس شہید کا تذکرہ کروں کہ جو 6 مہینے کا مجاہد تھا۔ ہاں عزادارو، امام حسین علیہ السلام کا لخت جگر 6 مہینے کا بچہ جس کا نام اصغر تھا، امام حسین نے اس کی شہادت پر ہم اور آپ شیعوں کو یاد فرمایا اور کہا، اے شیعو، کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے اور مجھے پانی مانگتا ہوا دیکھتے تو تم تڑپ کے روتے۔ ہاں عزادارو، مالک حوض کوثر آج علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ اے شیعو، اے کاش تم ہوتے۔ امام نے اس وقت ہمیں یاد فرمایا جس وقت عام طور پہ کوئی انسان کسی کو یاد نہیں کرتا۔ ہاں عزادارو، امام حسین نے سوال آب کیا، لیکن لوگوں نے پانی دینا تو دور رحم کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ ہاں عزادارو، آج علی اصغر علیہ السلام کی شہادت اور ان کے مصائب پڑھنے کا جی چاہتا ہے۔ صاحب اولاد کا مجمع ہے۔ اے اولاد والو، علی اصغر کی قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ ہم اور آپ ایسی قربانی کو دے بھی نہیں سکتے، امام حسین نے ایسی قربانی راہ خدا میں دے دی۔ ہاں عزادارو، آج جناب علی اصغر کا پرسہ جناب رباب کو اور امام حسین کو دیجئے۔ دل کھول کر ماتم کیجئے اور دل کھول کر پرسہ دیجئے، اور جتنا ہو سکے جناب علی اصغر پر ماتم کیجئے، کیونکہ یہ وہ شہید ہے کہ عام طور پہ اس سن میں کوئی شہادت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس سن میں درجہ شہادت کو پانے والے کو اصغر کہتے ہیں۔ ہاں عزادارو، جناب علی اصغر نے جب رونا شروع کر دیا امام حسین کے آواز استغاثہ سن کر، تو امام حسین خیمے میں آئے، جھولے سے اصغر کو لیا، اپنے سینے سے لگایا، اور اس کے بعد رباب سے کہا، رباب اسے تیار کرو، میں اسے مقتل لے جانا چاہتا ہوں اور وہاں لوگوں کے سامنے سوال آب کروں گا، شاید اسے تھوڑا سا پانی مل جائے۔ ہاں عزادارو، جناب رباب نے علی اصغر کو تیار کیا، امام حسین کے حوالے کیا۔ امام حسین نے سینے سے اصغر کو لگایا اور اس کے بعد مقتل کی جانب آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی مقتل پہنچے، لوگ سمجھ رہے تھے کہ صلح کرنے کے لیے امام حسین قرآن کو لے کر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی امام حسین نے اپنا دامن ہٹایا،
لوگوں نے علی اصغر کا چہرہ دیکھا جس کے ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، پیاس کی وجہ سے زبان پر کانٹے پڑے ہوئے تھے۔ ہاں زادارو، امام حسین نے کربلا کے میدان میں اصغر کے جسم کو بلند فرمایا اور اس کے بعد لوگوں کو دکھایا اور کہا، اے لوگوں، تمہارے ذہنوں میں خطابار ہوں، میں گنہگار ہوں، لیکن اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اسے تھوڑا سا پانی پلا دو، اگر اسے پانی پلا دو گے تو فرات میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ دیکھو جانور بھی تمہارے پانی پی رہے ہیں، اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کی زبان سوکھ چکی ہے، یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، لیکن ظالموں نے رحم کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے جلتے ریت پر علی اصغر کو سلا دیا اور اس کے بعد کہا، اے لوگو، تم یہ گمان کر رہے ہو کہ میں بچے کے بہانے سے پانی پی لوں گا، لیکن ایسا نہیں ہے، چاہو تو تم ہی پانی آ کر پلا سکتے ہو۔ لیکن اس کے بعد بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ ہاں زادارو، علی اصغر کے جسم کو امام حسین نے اٹھایا اور کہا، اے حجت خدا کے فرزند، تم بھی حجت خدا ہو، اپنی حجت کو تمام کر دو۔ بس جیسے ہی یہ زبان پہ فقرے جاری ہو گئے، ایک مرتبہ علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کر دیا۔ اب ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے، اے حرملہ، تو حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ بس جیسے ہی یہ کہنا تھا، حرملہ نے تیر چلایا۔ ارے شش ماہا ایک طرف تھا اور تیر سے شعبہ ایک طرف تھا، جیسے ہی وہ تیر چلا علی اصغر کا گلا چھد گیا۔ ارے بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ امام حسین نے اصغر کے لاشے کو دامن میں چھپایا اور اس کے بعد مقتل سے نکل کر خیمے میں آ گئے۔ خیمے میں جیسے ہی پہنچے، بیبیوں کو بلایا۔ ارے ساری بیبیاں آ گئی لیکن رباب نظر نہیں آئی۔ ایک مرتبہ زینب سے کہا، اے زینب، جا کر رباب کو بلا کر لاؤ۔ جیسے ہی رباب کو بلایا گیا، ارے رباب سے پہلے ایک 4 سال کی بچی سکینہ ارے دوڑتے ہوئے آئی اور اس کے بعد کہہ رہی تھی، اے بابا، ارے کیا یہ انصاف ہے کہ آپ نے اصغر کو تو پانی پلا دیا لیکن میں پیاسی کی پیاسی رہ گئی۔ بس جیسے ہی یہ کہنا تھا، ایک مرتبہ ہوا کے جھونکے نے دامن کو ہٹایا، علی اصغر کا ڈھلا ہوا منکا دیکھا۔ ایک مرتبہ زمین پر سکینہ گر گئی اور کہنے لگی، ہائے بابا، ارے علی اصغر کو کس نے شہید کر دیا؟ اتنے میں رباب آئی۔ رباب کو آتے ہوئے حسین نے دیکھا، وہیں پہ روک کے کہا، رباب، ارے صبر کا وعدہ کرنا۔ بس جیسے ہی صبر کا وعدہ لے لیا، ایک مرتبہ علی اصغر کو رباب کے حوالے کیا۔ ارے رباب نے علی اصغر کا ڈھلا ہوا منکا دیکھا اور علی اصغر کے چھوٹے سے گلے میں تیر سے شعبہ پیوست ہوتے ہوئے دیکھا۔ ایک مرتبہ آسمان کی طرف فریاد کرنے لگی اور علی اصغر کی طرف دیکھ کے کہنے لگی، یا بنیا امثلک ینہر، اے میرے لال علی اصغر، مجھے نہیں پتا تھا کہ تجھ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رزم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔